علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی. یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی، غیر ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. دربار سجا ہوا تھا. ان وفود میں، ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے. انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی. اس کا تو نے کیا کیا؟ اس کا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا. انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں. حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا. حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا. اس نے اختیار کو نہیں مانا، میں نے قتل کروا دیا. علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی. بی بی 2 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ گئی. یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا. تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے. میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، یزید یہ کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی کہتی کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا. اختیار آزما. روشن دان سے ہوا روک. اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں. بی بی کہا تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سم روک. اسے کہا علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں. جملہ بی بی نے اتنا وزنی کا کھڑے بھی ہو جاؤ تو جملے کا قد بڑا ہے. بی بی دیکھا تھی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں. تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں نہیں. یہ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں، گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک. اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا، اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی. یزید کہتا کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟ کبھی کہتی ہوا روک، کبھی کہتی سم روک، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک. یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی. دیر کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں. بی بی کا اسکت خاموش. اتنا کہنا تھا روشن دانوں میں ہوا رک گئی. جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی. جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی. جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا. جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس نہیں آئی. انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی. جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے تخت کے سامنے آئی. بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی. اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رک چکی ہے. بھوک کا عالم ہے. یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. اس نے تخت پہ بیٹھ کر علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے. بی بی 2 قدم آگے بڑھی. بی بی نے کہا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟